وہی ہے، لیکن امام سے مقتدی بنے، کہا بدلاؤ امامت میں مزہ آیا۔ لگا ہوں سفیر امن، قائد پنجاب، خطیب اہل سنت، خطیب مرتضی، میری مراد وکیل صحابہ و اہل بیت محترم جناب حضرت مولانا عبدالخالق رحمانی صاحب تشریف لاتے ہیں۔ خطیب اہل سنت حضرت مولانا عبدالخالق رحمانی صاحب نعروں کے ساتھ استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر۔ آج تک ختم نبوت، شان صحابہ، شان اہل بیت، علماء حق، علماء دیوبند، نعرہ تکبیر۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اجعل معاویۃ ہادیا ومہدیا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی واجب الاحترام علماء کرام، معززین شہر، قابل تکریم بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، جامع مسجد حنفیہ کبیر والا میں حضرت مولانا امداد اللہ ثاقب صاحب مدد اللہ اور ان کے رفقا کی پرخلوص دعوت اور محنت کے نتیجہ میں یہ پروگرام انتہائی شان و شوکت، عقیدت و محبت سے انعقاد پذیر ہے۔ مہمانوں کی آمد اور اسٹیج پہ لانا اور مائک پر ان کو دعوت دینا، یہ ترتیب بہت خوبصورت بنائی گئی ہے۔ اگرچہ کلائی پہ باندھی ہوئی گھڑی پہ دیکھو تو 12 بج رہے ہیں، چہروں کو دیکھو تو 10 بج رہے نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہماری اس محفل کو قبول فرمائے۔ ہمارے آخری مہمان معظم، جگر گوشہ جبل استقامت، حضرت اقدس حضرت مولانا انس اعظم صاحب مدد اللہ تشریف فرما ہے۔ میں میزبان ہوں، مہمان نہیں ہوں، صرف ان کو خوش آمدید کہنے کے لیے اور مولانا امداد اللہ صاحب کی بار بار میرے ہاں تشریف آوری پروگرام کے حوالہ سے ان کی مشاورت، اور میرا ایک سفر بھی تھا اسلام آباد کا، قائد اہل سنت حضرت مولانا محمد احمد لدھیانوی صاحب اور فخر جنگ جناب مولانا محمد معاویہ اعظم صاحب مدد اللہ اور دیگر حضرات، آپ کو پتہ ہے ناموس صحابہ کے حوالہ سے محنت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسے بارآور فرمائے اور نظر بد سے اللہ محفوظ فرمائے۔ اسی سفر سے واپس آ کے میں نے 2-4 منٹ کی حاضری لگوائی ہے۔ صرف ایک بات عرض کر کے میں اپنے مہمان معظم کو دعوت دوں گا۔ یہ مہینہ رجب کا ہے، اس میں معراج بھی ہے اور سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات بھی۔ ٹائم اور وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھ کر 2 جملوں میں بات سمجھانے کی کوشش کروں گا، امید ہے آپ توجہ فرمائیں گے۔ رات کا آخری حصہ جگایا گیا، آغاز سفر ہوا، پہلا سٹاپ بیت المقدس بنا تو چشم فلک نے عجیب نظارہ دیکھا کہ یہ پہلا سفر ہے اور پہلا
سفر کرنے والا ہے کہ اتنا لمبا سفر جس نے پلک جھپکتے ہی کر لیا ہے. چشم فلک سواری پہ حیران ہے کہ اسے براق کہا جاتا ہے. برق کی جمع ہے، برق بجلی کو کہتے ہیں. سواری کی طرف دیکھا تو براق ہے، سوار پر دیکھا تو مکے کا یتیم ہے. سفر دیکھا جو 40 دنوں کا تھا وہ پلک جھپکتے ہی ہو گیا. زمانہ اور چشم فلک، فضائیں ہوائیں ابھی ششدر تھی کہ ایک اور منظر سامنے آ گیا کہ جناب جبرائیل نے ہاتھ پکڑ کے مصلی پہ کھڑا کر دیا اور چشم فلک نے دیکھا پیچھے وہ کھڑے ہیں جنہوں نے کبھی کسی کے پیچھے نماز نہیں پڑھی تھی. پیچھے وہ کھڑے ہیں جو امام تھے، کبھی بھی مقتدی نہ رہے، اور ان اماموں کو دیکھا مقتدی بنے کھڑے ہیں جو کبھی صف میں نہ کھڑے ہوئے، ہمیشہ مصلی کی زینت بنے. لیکن آج پہلی مرتبہ وہ کسی کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں. چشم فلک نے کہا ذرا پوچھوں تو صحیح، دیکھو تو صحیح یہ کہتے کیا ہے، ان کے ریمارکس کیا ہے. تو تاریخ نے کہا، احادیث کی کتابوں نے رہنمائی کی کہ آقا جب مصلی سے اٹھے اور ماحول ملاقات کا بنا تو ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے اپنے زمانے کے امام تھے. صرف امام ہی نہیں بلکہ امام معصوم تھے، لیکن آج پہلی مرتبہ مقتدی بنے ہیں. ذرا بتلائیے ان کے پیچھے نماز پڑھنے میں کتنا لطف آیا، کتنا مزہ آیا. تو وہاں پہ جناب کلیم بولے، کہا بات مزے کی ہے تو پھر سنو، اگر مجھے کوئی کاشن ملے، کوئی اشارہ ملے، کوئی میسج ملے، فطرت پوچھے میرے محبوب کے پہلو میں کھڑے ہو تو کیا چاہیے، میرے محبوب کے پہلو میں کھڑے ہو کچھ مانگو میں عطا کرنا چاہتا ہوں. اگر مجھے اشارہ مل جائے تو میں کہوں گا ربا کچھ نہیں لیتا، تو نے جو میرے سر پہ نبوت کا تاج رکھا ہے اگر تو لینا چاہے تو میں دینے کے لیے تیار ہو. لیکن میری شرط صرف اتنی ہوگی کہ تاج نبوت واپس لے لیا جائے اور اس پیغمبر کا مقتدی اور امتی بنا دیا جائے. توجہ رہے، میں جملوں میں بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. چشم فلک نے عجیب نظارہ دیکھا. کوئی اپنی امامت سے وڈرا نہیں ہوتا. آپ نے بات نہیں سمجھی. کوئی اپنے منصب سے وڈرا نہیں ہوتا. اگر مسجد والے کسی امام کو نکال بھی دے تو 4-5 مہینے تے مسئلہ بڑھے ہی رہتا ہے نا. کیوں کڑے ہے، کی خامی سی. اپنے منصب سے کوئی وڈرا نہیں ہوتا. کوئی ڈی پی او ڈی ایس پی بننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. یہ پہلا موقع جو امام تھے وہ مقتدی بن گئے. پہلا موقع جو امام تھے وہ مقتدی بن گئے، اور مقتدی بن کر بھی یعنی پھول تو اتر گیا ہے لیکن وہ اپنے منصب سے وڈرا نہیں ہے. منصب وہی ہے لیکن امام سے مقتدی بنے. کہا بتلاؤ امامت میں مزہ آیا یا تمہیں ان کے مقتدی بننے میں مزہ آیا؟ تو کلیم نے کہہ دیا کہ جو مزہ ان کے مقتدی بننے میں آیا ہے اللہ وہ نبوت کا تاج پہننے میں نہیں آیا. میں نے کہا فطرت اشارہ کیا دینا چاہتی ہے؟ آواز مشیت آئی، کہنا یہ چاہتے ہوں، بتانا یہ چاہتی ہے فطرت. جنہوں نے ایک نماز پڑھی ان کو اتنا مزہ آیا، جنہیں پوری زندگی نمازیں ہی اسی کے پیچھے پڑھی.